آیت نمبر 83 سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ میں اب یہاں پر بتایا جائے گا کہ کس طرح لوگوں کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا۔ آیت نمبر 82 سے دیکھتے ہیں، دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو جس طرح طرز عمل کریں گے ان کا اینڈ رزلٹ بھی وہی ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک کام کیے، وہ جنتی ہے جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ پرماننٹلی وہ جنت میں رہیں گے کیونکہ یہ لوگ نیک کام کر کے آئے، اچھے کام کر کے آئے، تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، راضی ہے۔ تو جنت جانے کے لیے دعا کے ساتھ اچھے عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 83 میں کس طرح میثاق لیا گیا ہے بنی اسرائیل سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، جب ہم نے لیا، اخذنا میثاق، میثاق وثق سے ہے، کووننٹ کو بولتے ہیں، کوئی معاہدہ لینا، بنی اسرائیل سے، لا نہیں، تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوائے کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دونوں والدین، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان، اچھا عمل کرنا، احسانوں وَذِي الْقُرْبَى، اور ریلیٹیوز کے ساتھ۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے بلڈ ٹائز کی، خونی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا عمل کرنے کی بات ہو رہی، جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا عمل کریں۔ پھر آگے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یتیم کے ساتھ اچھا عمل، مسکین۔ یتیم کون ہے؟ جس کے باپ گزر گئے اور وہ بچے ابھی پربرٹی یعنی ابھی بلوغت میں نہیں آئے، وہ بچوں کو یتیم، یہ لٹرل میننگ ہے۔ جس کے باپ گزر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ اگر سپریشن ہو گیا، ڈیورس ہو گیا، اس کو یتیم نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے کہ سپریٹڈ یا جو بھی ریزن ہے۔ اور والمساکین، مسکین سے ہے، سکنہ سے ہوتا ہے جس کے پاس جو ضروری چیزیں ہے لیکن وہ مسکین ہے، وہ مانگتے نہیں۔ مسکین اور فقیر میں کیا ہے؟ فقیر وہ ہے جو بار بار مانگے، اسی لیے اس کو فقیر کرتے۔ مسکین جس کے پاس بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی وہ مانگتے نہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھی بات کرو۔ اس کے بعد نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز قائم کرنا، اس میں سارے 5 نمازیں آئیں گے، اور نماز وقت پہ ادا کرنا، صحیح وضو کے ساتھ، صحیح طریقے سے، قبلے رخ، اور فرض نمازوں کی بات ہوئی۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، پھر انہوں نے پھیر لیا اپنے آپ کو، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسروں کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا، اس طرح قربت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھے باتوں کا حکم دینا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، لیکن تھوڑے سے لوگ کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ پھیر لیے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ صرف جو ہے کچھ لوگ تھے اس پہ عمل کر رہے تھے، لیکن اکثریت کیا ہوئی؟ یہ بات سے پھر گئے۔ تو کیوں پھر گئے؟ کیونکہ ان کو وہ عمل نہیں کرنا تھا۔ ہم ہیں آیت نمبر 83 پہ۔ 83 پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ وہ گناہ کی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی نہیں مانگتے۔ اب قرآن کے ہی ریفرنسز دیکھیں گے تو یہ کووننٹ تھا جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے لیے، ایک میثاق لیے، اور پھر یہاں پر ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو بنی اسرائیل، تم کو میں نے کیا تم سے ایک عہد لیا تھا،
اور یہ تم عہد پورا کیوں نہیں کرتے؟ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، اور جو بھیجے گئے میسنجر تم سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور تم پہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، شرک مت کرو. تو یہ چیز مینشن کی گئی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں بھی بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک جو بھیجے گئے ہیں اور وہ کیا ہے، ایک کمیونٹی ہے، اور ان کے پاس ہر کمیونٹی کے پاس ایک میسنجر بھیجا گیا جو اللہ کی ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا اور طاغوت کو نہیں ماننا. طاغوت کیا ہے؟ فالس ڈیٹیز ہے. سب سے ہائیسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ رائٹ کیا ہے؟ اللہ کا رائٹ ہے کہ اللہ کی اکیلی عبادت کرے، اللہ کے کوئی پارٹنرز نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. ہم سب کریچرز جو بھی ہے، ہمارا اللہ ایک مالک ہے. تو رائٹ آف دا کریچرز کیا ہے؟ فورموسٹ رائٹ اللہ کے بعد کس کا رائٹ بتایا جا رہا ہے لوگوں میں، کریچرز میں؟ پیرنٹس کا. تو جب رائٹ آف دا پیرنٹس بتایا جا رہا ہے اور شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنے کی بات بھی سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں آتا ان اشکر لی والوالدیک الی المصیر، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. سورہ اسراء میں بتایا جاتا ہے، یہاں پر تو امپریٹیو ہے، اللہ نے حکم دیا، کوئی چوائس نہیں ہے، مطلب کرنا ہی کرنا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے تم کو حکم دیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23. سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 میں بتایا جاتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ذَا الْقُرْبَىٰ بلڈ ٹائز جو ریلیٹیوز ہے، ننیالی ددیالی، بچوں کے ننیالی ددیالی، ہسبینڈ کے ننیالی ددیالی، سسرال مائکا، سب جو خونی رشتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اگر عورت یہ سوچے کہ میرے ہسبینڈ کے جو ریلیٹیوز ہیں میرے خونی رشتے نہیں ہیں، لیکن وہ ہسبینڈ کے خونی رشتے ہیں، پھر بچوں کے خونی رشتے ہیں، تو ان کو بھی حق دینا ہے. اور مسکین، ضرورت مند، ہر سوسائٹی میں اسپیشلی بعض اوقات آپ کو ڈبل ریوارڈ ملتا، وہ مسکین بھی رہتے اور بلڈ ٹائز پر ریلیٹیوز بھی رہتے. دو صحیح حدیثیں یہاں پر ابن مسعود نے روایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے بیسٹ ڈیڈ کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پہ ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا. پھر اس کے بعد کیا؟ بر والدین، ماں باپ کے ساتھ بر، نیکی کرنا، والدین، دونوں والدین کے ساتھ، ماں اور باپ. اب کئی بار ایسا ہوتا کہ سپریشن ہو جاتا والدین کا اور باعث ہو جاتے بچے، اور بعض اوقات ان کے مائنڈ میں پوائزن کیا جاتا، ان کے مائنڈ کو کرپٹ کیا جاتا ایک پیرنٹ کے خلاف. لیکن دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے تو تم اچھا کرو، وہ اچھا کرے یا نہ کرے لیکن پھر بھی اچھا کرنا ہے دونوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو بتایا گیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا. پھر اس کے بعد بتایا ہے والیتامى، اور آرفنس کے ساتھ، یتیم کے ساتھ. پھر اس کے بعد مسکین کے ساتھ.
تو یہ سارے حکم دیے گئے ہیں، تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں بھی بتایا جاتا ہے، سورۃ النساء میں۔ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے بعد والدین احسانہ، دونوں والدین ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پر بھی کیا بتایا گیا ہے یہ آیت میں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مطلب اچھی بات کرو، اچھے سے بیہیو کرو، ہارشلی روڈلی مت بیہیو کرو۔ حسن البصری کیا فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، جو گڈ سینگز ہے، اچھی بات کرنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اور اس پہ صبر کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا، اور اچھے ورڈز کیا ہے، اللہ کا ایک کمانڈ ہے، اور اس میں کوشش کرنا کہ ہمیشہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لیکن لوگوں کو بیلیٹل نہیں کرنا، لوگوں کی حقیر نہیں جانا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، ان کے ساتھ ایسا برا عمل نہیں کرنا۔ امام احمد سے روایت ہے، ابو ذر فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بیلیٹل مت کرو، کسی کو حقیر مت جانو، کوئی بھی رائچیسنس، ایون کوئی گڈ ڈیڈ نہیں ہے ایکسیپٹ کہ آپ اپنے بھائی یا بہن سے ایک ہنسی خوشی سے مل رہے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی گڈ ڈیڈ ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح اور ترمذی کی روایت ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ اچھے سے بات کرو، اچھا حکم دو، ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مینرز ہو، اور اچھی اسپیچ اور ٹروتھفل اسپیچ، ایسا نہیں ہے کہ مبالغہ کر رہے ہیں، فالس اسپیچ، شوگر کوٹیڈ باتیں، ایسے نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر اس کے بعد تم پلٹ گئے۔ اور یہاں پر سارے اچھے باتیں منشن کیے گئے کہ کیا کیا حکم کرنا ہے، لیکن یہ سارے ہونے پر بھی وہ جو ایک میثاق تھا، ایک وثق تھا، ایک کووننٹ تھا، وہ پلٹ گئے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ امہ کو یہ آرڈر کر رہے ہیں، اور سورہ نساء میں بھی اسی طرح سے یہ ٹاپک آ چکا ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار بلڈ ٹائز جو ہے مسکین کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، اور جو نیبر اسٹرینجرز ہے اور جو کمپینین ہیں ان کے ساتھ، اور جو راستے میں یعنی کہ جب آپ سفر کر رہے ہیں وے فیور جو ہے ان کے ساتھ، اور سرونٹس جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور کسی کے ساتھ اللہ ہر تکبر کرنے والے اور بوسٹفل کو پسند نہیں کرتا، لا یحب من کان مختالا فخورا، یعنی پراؤڈ اور بوسٹفل کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ امہ کی یہاں پر باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، تو ہم کوشش کرنا ہے جو چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جو چیز سے منع کیا ہے اس سے وہ رک جانا ہے۔ تو آیت نمبر 83 میں کیا حکم بتایا گیا ہے کہ پہلے تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، یہ کووننٹ ہے، ایک میثاق ہے، تو یہ کووننٹ بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ ہم کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ تو فرسٹ آف آل صرف اللہ کی ایک عبادت کرنا، احسان کرنا ماں باپ کے ساتھ، ان کا رائٹ ہے ان کو دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا کرے ہم اچھا کرے، ایسا نہیں ہے، وہ اچھا کرے یا نہ کرے پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ریگارڈلیس پیرنٹس آپ کے ساتھ کسی طرح بھی بیہیو کرے۔ احسان صرف ٹورڈز پیرنٹس نہیں ہے،
پھر ایکسٹینڈڈ جو ریلیٹیوز ہے یعنی جو خونی رشتے ہے، پھر اس کے بعد یتیم ہے، مسکین ہے، سب کے ساتھ اس کے بعد اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حدیث کے الفاظ ہے الکلمۃ طیبۃ صدقہ، اچھی بات کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لیکن پھر وہی والی بات، ایسی کوئی شوگر کوٹڈ بات نہیں کرنا، صحیح بات۔ ایک مومن سب کچھ ہو سکتا لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچی بات کرنا ہے، اور سلام کو عام کرنا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اور صحیح کائنڈلی بات کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا، یہ کیا ہے؟ موجباتی مغفرہ ہے۔ لوگوں کو ہائے ہیلو نہیں، سلام کو عام کرنا ہے، اور کرٹیس ہونا، ایروگنس چھوڑ دینا، بوسٹفلنس چھوڑ دینا، روڈنس نہیں ہونا چاہیے، اور اپنا کلام میں حسن ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے الفاظ صحیح ہو اور صحیح بات کروں، اور زکوٰۃ وقت پہ ادا کرنا ہے، اور ضرورت مند لوگوں کو دینا ہے۔ آگے پھر میثاق کنٹینیو ہو رہا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر آگے کیا میثاق لیا گیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے اور جب اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، کہ بلڈ شیڈ، خون نہ بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم، لوگوں کو باہر مت نکالو، کہاں سے؟ من دیارکم، لوگوں کے گھروں سے ایکسپیل مت کرو، ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم یہ بات کہے تھے اور پلٹ گئے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کا شاہد بنے، یعنی کہ وٹنس بھی بنے، پھر اس کے بعد پلٹ گئے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یأتوکم اسارى تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ یہاں پر جو کیپٹیوز کو لوگ پکڑتے تھے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فریق کو جلاوطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کی، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کے طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیہ دیا، لیکن ان کے کان لینے کا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوائے کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کا مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اب یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا جو عمل تھا کس طرح خراب تھا۔ آیت نمبر 84 اور 85 میں دیکھیے، اور جب ہم نے تم سے قول اور قرار لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور تم ایک دوسرے کو اپنے شہروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ترک وطن پر مجبور نہیں کرو گے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود گواہ بھی بن گئے، حالانکہ یہ لوگ میثاق لیے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، حالانکہ اقرار بھی کیے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور وٹنس بھی کیے، پھر بھی لوگوں کو گھروں سے نکالنا، لوگوں کو بلڈ شیڈ کرنا، مارنا۔ آیت نمبر 85 میں کیا ہے؟ پھر تم خود موجود ہی ہو
اپنے آنکھوں کے سامنے قتل اور قتال کرتے ہو اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن پر مجبور بھی کرتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے میں غیروں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کو کچھ دے دلا کر رہا بھی کر لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ ترک وطن کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر کیا تم تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں؟ تو ایسے شخص کے لیے کیا سزا ہو جو تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہے، سوائے رسوائی کے اس دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، یاد کرو۔ یہ ایک حکم اور تھا جو گھروں سے نہیں نکالنا تھا۔ کووننٹ کیا تھا؟ بریچ کرے لوگ، توڑ دیے کووننٹ کو، لوگوں کو بلڈ شیڈ کرنا، قتل کرنا، لوگوں کو گھروں سے نکالنا۔ اب یہ جو ٹرائبس تھے مدینہ میں بیفور اسلام، اوس اور خزرج تھے جو آئیڈل ورشپ کرتے تھے، اور بہت سارے ان کے بیچ میں بیٹلز ہوئے۔ اب 3 جوئش ٹرائبس تھے مدینہ میں، جب ایک ٹائم پہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو نذیر کیا تھے؟ یہ ایلیز تھے خزرج کے، لیکن بنو قریظہ جو ایلی تھا اوس کا۔ تو اب دونوں کے بیچ میں جب جھگڑا ہوا اوس اور خزرج، تو جوئش کیا ہوئے؟ ایلیز بن گئے ان کے۔ تو جوئش کل کرنے لگے عرب کے جو اینیمی ہے نا، تو سم ٹائمز کیا کرتے تھے جوز کہ ایلیز بنا لیتے تھے، اور یہاں پر بتایا گیا ہے، پروہیبٹ کیا گیا ہے کہ تم کو کلنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ تورات میں کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا، فوربٹ کیا گیا تھا۔ سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں بھی بتایا جاتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کے حصے کو تم مانتے ہیں اور کسی حصے کو ریجیکٹ کرتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اب یہاں پر میثاق لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، لیکن وہی کر رہے تھے۔ اسی طرح سورہ نمبر 2 جو سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 54 میں بھی آتا ہے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، اور تم جب ریپینٹنس کرے تھے کریٹر سے، اللہ سے، پھر ایک دوسرے کو مارنے لگے، کل کرنے لگے اپنے آپ کو، اور تم وہ سارے بھول گئے۔ پھر یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ایگزامپل کیا ہے مومن بلیور کا، کائنڈنس میں مرسی ہونا چاہیے، سمپتی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، اور ایگزامپل کیا ہے؟ ایک مومن ایک کمپلیٹ باڈی کی طرح ہے، باڈی پارٹ میں ایک آرگن بھی بیمار ہو جائے تو ریسٹ آف دا باڈی بیمار ہو جاتی، فیور ہے یا سلیپ لیسنس ہے، تو ویسے ہی ایک مومن کو تکلیف ہو رہی تو دوسرے مومن کو تکلیف ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ کس طرح تم کیپٹیوز بنا رہی، کیسے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لے رہی، اور پھر یہ جو کیمپس بن گئے تھے، ڈیوائیڈ ہو گئے تھے 2 کیمپس، ایک مدینہ بنو قینقاع ایلیس آف خزرج، اور بنو نذیر اینڈ قریظہ وہ ایلیس آف اوس بن گئے تھے، فائٹنگ ہو رہی تھی ان کے بیچ میں اوس اور خزرج میں، اور بنو قینقاع فائٹ کرتے تھے خزرج کے خلاف، تو بنو نذیر اور قریظہ وہ لوگ ایک دوسرے سے فائٹ کرتے تھے along with اوس۔ تو جوئش کیمپ کیا ہے؟ اگینسٹ تھا اپنے جوئش بریدرن کے، اور یہ بلڈ شیڈ کس طرح ہوتا تھا تورا میں بھی منع کیا گیا ہے۔ پھر بھی ان لوگ کیا ہے، اوس اور خزرج کیا تھے؟ پولیتھیسٹ تھے، آئیڈل ورشپس تھے، اور فائر کو ورشپ کرتے تھے، کتابوں پہ بلیو نہیں کرتے تھے، اور جوز کیا ہے، رینسم کرتے تھے پریزنرز کو، فدیہ دینا اور چھڑا لینا، یہ سب باتیں نہیں تھے۔ بنو قینقاع کیا ہے، رینسم کرتے تھے پریزنرز کو، کیپچر کرنا، اوس اور بنو نذیر اور قریظہ رینسم کر کے اپنے پریزنرز کو کیپچر کر کے، خزرج کیا کرتے تھے؟ بلڈ منی مانگتے تھے۔ تو یہ ڈیورنگ یہ وار کے دوران یہ کس طرح کل کر رہے تھے جوز اور عربس،
اور پولیتھیسٹ کیا ہے، ان کے بہت قریب ہو گئے تھے جو آئیڈل ورشپ فرض تھے. تو یہ جو ایک دوسرے کو رینسم کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، یہ تورات میں بھی منع کیا گیا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ تمہارا ریکمپنس کیا ہے، تمہارے لیے خزیون ہے، مطلب تمہارے لیے ایک ہیوملیشن ہے، ڈسگریس ہے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے کو بہت بڑا عذاب ملے گا قیامت کے دن. تو اس دنیا میں بھی رسوائی ہوں گی اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں لوگ سمجھتے کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، دنیا میں بھی نہیں بچیں گے اور آخرت میں. تو یہاں پر آیت نمبر 84 اور 85 میں کیا بتایا جا رہا ہے، کس طرح ایک دوسرے کو کل کرنا، کس طرح ایک دوسرے کو مارنا اور فدیہ دے کے چھڑا لینا. یہ سارے جو ٹریٹیز کر رہے تھے، یہ سارے غلط کام کر رہے تھے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ صرف ان لوگ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکلیف میں ہم کو تکلیف ہونا چاہیے. آیت نمبر 86 میں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. آیت نمبر 86 میں بتایا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہارے طبعوں کے خلاف تھا، تم نے چھوڑ رکھا اور تکبر کیا. بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تو قتل کر دیا. تو یہاں پر یہ آیتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب جو ماننا تھا مان لی، اور یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو بیچ تھی 86 اور 87 میں. اور 87 میں کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کلیئر واضح دلیل لے کے آئے، اس کے بعد بھی کیا ہے، ان لوگوں کا انکار ہی تھا، کیونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے، ہر درم تھے، انکار کر رہے تھے. تو ایرگنس جو تھا جوز کا، ڈینائی کر رہے تھے اور کل کرتے تھے پروفٹس کو. تو یہاں پر تورات جو لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس کی بات ہو رہی. اور پھر اس کے بعد جو ریفرنس آف آیت ہے اس میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 میں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورًا لِّلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. تو بے شک کیا ہے، جو تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ کیا تھی، گائیڈنس ہے اور لائٹ ہے، اور پروفٹس کیا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرے اللہ کی طرف. اور یہ جو ریبیز ہے، جوس کے پریسٹ ہے، تو وہ کیا ہے، جوس وہ کس طرح غلط چیزوں میں ہے اور جو کتاب کے خلاف کام کرتے تھے. اور یہاں وہ جو وَخَفَّيْنَا مِن بَعْدِ الرُّسُلِ، خفینہ کیا ہے، یعنی کہ سکسیڈڈ، ایک کے بعد ایک آنا. اور ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْرَا، مطلب یہ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 44 میں بھی آیا، کیسا میسنجرز کو سکسیشن میں بھیجے ایک کے بعد ایک. اور یہاں پر وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور جو روح القدس کی بات کرے، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، کلیئر سائنس، روح القدس، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پھر لاسٹ پروفٹ کو بھیجے، وہ بھی چلڈرن آف اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام سن آف مریم جو ہے، سم لاز لے کے آئے تھے جو تورات میں تھے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اللہ کی اذن سے کچھ میریکلز بتائے، جیسا کہ جو ڈیڈ پرسن کو زندہ کر دینا عیسیٰ علیہ السلام، اور جو برڈ کے شیپ میں کلے سے بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتی، برڈ فلائی کرتی. اور جو بیمار ہے
اس کو ٹھیک کر دیتے اللہ کے اذن سے، جو اندھے ہے اس کو ٹھیک کر دیتے، جو کوڑی ہے اس کو ٹھیک کر دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں، روح القدس کیا ہے یہاں پر ریفر کر رہے ہیں اینجل جبرائیل کے بارے میں، یہ سارے ٹروتھفلنس۔ اسی طرح ریفرنس آتا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 50 میں، وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ تو یہاں پر جو لافل ہے اور کیا فوربیڈن ہے وہ چیزیں بیان کی گئی تھی۔ تو یہاں کیوں انکار کرے جبرائیل، روح القدس اور یہ سارے باتیں جب معلوم ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر صرف اور صرف تکبر تھا۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 193 اور 194 میں بھی آتا، نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ٹرسٹ وردی اینجل جبرائیل جو قرآن لے کے آیا ہے آپ کے قلب مبارک۔ کس کے قلب مبارک پر؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اینجل جبرائیل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ روح القدس کیا ہے، جو اینجل جبرائیل کی بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ تو روح القدس اینجل جبرائیل کے بارے میں جو بتایا، اور جیوز کیا ہے ایک دوسرے پروفٹس کو کل کرنا، تو یہ موضوع ہم یہیں تک رکھیں گے۔ ایک کتاب ہے جو توحید کے بارے میں ہے، کتاب توحید، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں شروع کرتے ہیں، کتاب توحید۔ اور یہ کتاب آپ کو ڈیفرنٹ اس میں مل جائیں گی، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، اور جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے وہ رومن میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کتاب التوحید شیخ الاسلام علامہ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کی ہے۔ تو فرسٹ کیا ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کو ایک ماننا، کیونکہ توحید پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی سال توحید پہ کام کیے۔ شیخ الاسلام مجدد الاثر محمد بن عبد الوہاب D1206H میں ایک معتبر عالم دین، تفسیر و حدیث اور معتد علوم میں تھے، اور انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھی، اور ان کا جو مین یہاں پر لکھنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا۔ تو کچھ ریفرنسز ہے آیتوں کے، توحید کا مسئلہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ دنیا میں ہر نبی جہاں بھی اور جب بھی آیا، اس نے سب سے پہلے اپنی قوم یا اپنی علاقے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ جیسے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِی، اے پیغمبر تجھ سے پہلے ہم نے رسول بھی بھیجے، اس کی طرف یہی وحی کی، میرے سوائے کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ پیغمبر آخر اس زمانے حضرت محمد عبد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز کی دعوت توحید سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، تم فلاح پاؤ گے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ میں ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں نے اصحاب جو لا تو سب کو مانتے تھے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن چند لوگوں کو چھوڑ کے لوگ نہیں مانتے تھے۔ تو یہ آسان نہیں تھا، لیکن چند لوگ مسلمان پر توحید کی نعمت سے محروم اور شرک کی اس میں مالوس ہو گئے، اور نجات اور حجاز میں ایک مرتبہ پھر جہالیت اولیٰ کی تاریخی لوٹ آئی، یعنی کہ اندھیرا، اور مسلمان عوام کی اکثریت مشرکین افراد کا شکار ہو گئے۔ اور پھر ان حالات میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے جزیرے نمائے عرب کے ایک بڑی نشانیوں پر بھی رحمت کی اور مجدد دعوت
امام محمد بن عبد الوہاب اور ان کے انصار آون ظریف، یعنی ایسے جو رائٹرز ہیں جو توحید پہ بہت ساری کتابیں لکھے. مقصد کیا تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ جو بتا کے گئے. تو یہ کتاب بھی اسی پہ بیسڈ ہے. پہلا باب جو پہلا چیپٹر ہے، عبادت کی بنیاد توحید. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر عمر میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اس کی اللہ کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربا مہر لگائے ہوئے ہے وصیت ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان پڑھے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیز پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بھی حیانی کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں نہ پڑو، اور ایسی چیزوں کے قریب، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ اور جائز طریقے کے ساتھ. اس اللہ نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23، سورۃ الانعام کی 151. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا گیا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو مت قتل کرو پھر پاورٹی کی وجہ سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم سے کھلانے والے، ہم رزق دینے والے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب مت جاؤ. ما ظہر منها وما بطن، یا اوپن ہو یا کلوز ہو، کوئی بھی بے حیائی کے کام میں مت جاؤ. ولا تقتلوا نفس، کسی کو کل مت کرو. التی حرم علیہ بالحق، حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن، اگر آپ کیئر ٹیکر ہے اس کا تو صحیح سے کیئر کرو. یبلغ اشدہ، جب تک وہ بڑے نہ ہو جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، صحیح سے ناپ تول کرو. بالقسط، انصاف کے ساتھ. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی اس کی جان سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى، لوگوں کے ساتھ اسپیشلی بلڈ ٹائز کے ساتھ اچھا عمل کرو. بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَنْ هَذَا صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، یہ صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں یہ ضرور کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا